بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، اللہ رب العزت کا قرآن میں ایک فیصلہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ جب اللہ رب العزت کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو ساری دنیا مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور جب اللہ رب العزت کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پوری دنیا مل کر اس کو ذلت کی پستیوں میں گرنے سے نہیں بچا سکتی۔ ناظرین، گزشتہ دنوں مولانا طارق جمیل صاحب پر مختلف طرح کی تنقید دیکھنے میں آئی۔ مولانا پر پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک طرف تو تبلیغی جماعت کا ممبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف آئے روز یہ حکمرانوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات کا جواب پی ٹی وی نیوز کے ایک پروگرام میں ان الفاظ میں دیا کہ کسی بھی بادشاہ کے دروازے پر جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ 1992 سے لے کر آج تک میں نے مختلف بادشاہوں سے ملاقاتیں کی اور میرا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ان بادشاہوں اور ان حکمرانوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر میں تبلیغی جماعت کا نمائندہ ہونے کے ناطے ایک ڈاکیے کے طور پر جاتا ہوں۔ مولانا نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں آج تک کسی حکمران سے ایک پیسے کا بھی روادار نہیں۔ مولانا نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میری ایک نسل بیٹھ کر کھا سکتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ ان کا بادشاہوں کے پاس جانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک دو روز قبل جب وزیر اعظم ہاؤس میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا، جہاں پر تمام مشہور ٹی وی اینکرز کو بھی مدعو کیا گیا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب نے کرونا سے نجات کے لیے دعا کروائی، اور اس سے پہلے مولانا نے چند تمہیدی کلمات ادا کیے اور وزیر اعظم صاحب کے سامنے اور تمام ٹی وی اینکرز کے سامنے ایک حدیث پیش کی، اور اس حدیث کو پیش کر کے مولانا نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر کرونا سے نجات چاہیے تو اس حدیث کے مطابق یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کر کے ہم کرونا جیسی وبا سے بچ سکتے ہیں۔ آپ وہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے مزید بات کرتے ہیں۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں؟ ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، سچ بولنا۔ تو یہ تھے وہ الفاظ جن کی بنیاد پر مولانا طارق جمیل صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ میں کچھ ایسا تو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان پر تنقید کی جاتی، لیکن یہ ایسا ملک ہے، ہمارا المیہ ہے کہ ہم علماء دین کو پابند کر کے چلنا جانتے ہیں۔ ایک طرف تو صحافی حق آزادی رائے چاہتے ہیں، تو دوسری طرف ایک عالم دین کو یہ حق حاصل کیوں نہیں؟ پچھلے 2 دن سے جو چیز ٹرینڈ پر چل رہی ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے انہی ایشوز کا معاملہ ہے، لیکن ان ٹویٹس میں لوگوں کی مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت پہلے سے 1000 گنا بڑھ کر نظر آ رہی ہے۔ میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا کہ عزت اور ذلت کے تمام فیصلے اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہیں، میڈیا جس کو سچا کر کے دکھانا چاہے سچا وہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت جس کو سچا کر کے دکھائیں سچا وہ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کے دل میں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر میڈیا کے سامنے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو ان کو اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے تھا، پھر مولانا نے پورے میڈیا کے سامنے آ کے معافی یا اس طرح سے اپنے آپ کو اپولوجائز کیوں کر کے دکھایا؟ تو اس بات کا جواب قرآن سے میں یوں دینا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سورۃ فرقان کے آخری رکوع میں اپنے چند مخصوص قسم کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ عباد الرحمن اس قسم کے بندے ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں،
اور جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو وہ ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے ان کو سلام کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا شمار نہ صرف پاکستان کے بلکہ دنیا کے بہت بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ مولانا بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں سے کیسے جان چھڑوانی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بغیر کسی ضد کیے جب میڈیا نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مولانا ہم سے معافی مانگیں، یا انہوں نے اس بات کو کیوں سب کے سامنے اچھالا کہ میڈیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بغیر کسی تردد کے معافی مانگی اور اپنے اعلیٰ ظرف کا اظہار کیا۔ مولانا کے قد میں اس سے ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ اللہ رب العزت نے مولانا کو پہلے سے زیادہ عزتوں سے نواز دیا۔ گزشتہ 2-3 روز سے ٹویٹر پر یا سوشل میڈیا پر لوگوں کی فالوئنگ مولانا کے حق میں پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ یہ الفاظ مولانا کے اس عمل پر کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ مولانا نے معافی مانگ کر اپنے رتبے کو مزید بڑھا لیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ہمیں علماء دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور سچے راستے کا طلبگار رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ رمضان کی اس بابرکت گھڑیوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔